تو مجھے یہ بتائیں، جس پیر کے ہاتھ چومے جا رہے ہوں، جس پیر کو کندھوں پہ بٹھانے کے لیے لوگ ہر وقت تیار ہوں، جس پیر کو نذرانے دینے کے لیے لوگ ہر وقت اپنی جمع پونجی لٹانے کو تیار ہوں، تو اس پیر صاحب کو اور کیا چاہیے؟ اس سے تو بڑھ کر کوئی اور عیش و عشرت والی زندگی نہیں ہے۔ اور حضرت امام حسین سے بڑھ کر اس وقت پیر تھا کون؟ اور وہ سچے مرید تھے۔ حضرات صحابہ کرام، تابعین، یہ سچے مرید تھے، سچے عقیدت مند تھے۔ تو اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی زندگی پسند کرتے تو یہ تو بڑی مزیدار زندگی آپ کی گزر رہی تھی۔ لیکن میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جب بھی کسی بھی واقعہ نے اسلامی تاریخ کے اوپر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے نا، ہم نے ہمیشہ اس کو واقعہ کی نظر سے دیکھا ہے۔ ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا، اس کے پس منظر کو نہیں دیکھا، اس کے اسباب پر غور نہیں کیا، اس کے نتائج پر غور نہیں کیا۔ یہ ہماری طبیعت ہو گئی ہے۔ ہمارے گھر چوری ہو، ہمارے گھر ڈاکہ پڑے، مجھے بتائیں عمر بھر کیا صرف افسوس کرتے رہتے ہیں؟ لوگوں کو صرف کہانی سناتے رہتے ہیں، بے چور کہاں سے آیا، کیسے اس نے چوری کی ہے اور کیا کچھ لوٹ کے چلا گیا ہے؟ یا کوئی اسباب پر بھی غور کرتے ہیں کہ اس رستے کو بھی بند کیا جائے جس رستے سے چور گھسا ہے؟ یہ اس بات پر بھی غور کرتے ہیں کیونکہ میرا نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا، سد باب کیسے کیا جائے، اپنی چار دیواری کو محفوظ کیسے کیا جائے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو سکیں۔ اسلامی تاریخ کے اندر واقعہ کربلا سے بڑھ کر کوئی ڈاکہ نہیں ہے، کوئی بڑی چوری نہیں ہے جو چوروں نے چوری کی ہے نا، جو ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا ہے نا، اور اس امت کو ایک ایسا نقصان دیا ہے، ایسا نقصان پہنچایا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے یہ امت مل کر اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ مجھے بتائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کے وجود سے بڑھ کر کسی کا قیمتی وجود ہو سکتا ہے؟ ہمارا شیخ، ہمارا کوئی کامل پیر و مرشد، ہمارا کوئی استاذ، سارے آنکھوں پر آپ جتنی بھی عزت دیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی قیمتی گھرانہ ہو سکتا ہے؟ اس خون سے بڑھ کر کسی کا کوئی قیمتی خون ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب لہو بہتا ہے تو بہہ جائے، اب جان جاتی ہے تو چلی جائے، تھوڑا سا یہاں پر ہمیں رک جانا چاہیے اور تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ امام حسین کی جان سے بڑھ کر کوئی قیمتی جان نہیں تھی۔ اس وقت تو اہل بیت اطہار کے سب سے بڑے جو جانشین تھے وہ آپ ہی تو تھے، تو آپ کی جان سے بڑھ کر تو کسی کی بھی قیمتی جان نہیں تھی۔ آخر کون سی اتنی قیمتی چیز آ گئی کہ جس کے آگے حضرت امام حسین نے اپنی جان کو قیمتی نہیں سمجھا اور اس مقصد کو قیمتی سمجھا؟ ہم نے کبھی اس مقصد کو قیمتی سمجھا ہے؟ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں، ان کی نگاہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جان حسین سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں، اور امام حسین نے اپنی جان دے کر یہ ثابت کیا کہ نہیں، میری جان سے بڑھ کر کوئی اور بھی چیز قیمتی ہے جس کے لیے میں جان بھی دے رہا ہوں۔ تو ہمارے لیے وہ قیمتی کیوں نہیں ہے جس کے لیے امام حسین اپنی جان کو بھی کمتر سمجھتے تھے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس بات کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مقصد اتنا اونچا تھا، وہ نظریہ اتنا بلند تھا، وہ مقصد اتنا پاک تھا جس کے لیے حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا نے، آپ کے ساتھیوں نے، اس گھرانے نے یہی سمجھا کہ اب مقصد اتنا اونچا ہے کہ اس مقصد کے آگے ہماری اب جان اتنی اونچی نہیں ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ بیان ہوتا رہے اور اس خاص سبب پر ہی ہماری گفتگو نہ ہو جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا، تو ہم نے کون سا اس واقعے کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ ہم نے مطلب کیا سوچ رکھا ہے کہ یہ گھوڑے کا بیان ہو جائے گا، یہ دریائے فرات کا بیان ہو جائے گا، یہ حضرت بی بی زینب کا ذکر ہو جائے گا، یہ اون و محمد کی داستان ہم اپنی مرضی سے بیان کر دیں گے، ہیں جی، یہ پیاس، یہ شدت اور یہ ساری چیزیں بیان کر دیں گے، تو بیان کرنے والا کیا سمجھے گا کہ میں اپنی ذمہ داری سے باہر نکل چکا ہوں؟ یا سننے والے اس گفتگو کو سننے کے بعد اگر ان کی آنکھوں سے 4 آنسو ٹپک پڑتے ہیں تو وہ کیا سمجھیں گے کہ کربلا والوں کا حق پورا ہو گیا، میرے جو 4 آنسو بہہ گئے ہیں؟ یہ ہم دونوں نے غلطی کی ہے اس مسئلے کو سمجھنے میں، اور یہی چلا آ رہا ہے۔ آج دیکھ لیں 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے اور آج 1446 ہجری چل پڑا ہے، یہ سال 1446 ہجری، 61 ہجری 1446 ہجری، 14 سال کے فرق سے پورے 1400 سال گزر رہے ہیں۔ 14 سال کے فرق سے پورے 14 صدیاں، پورے 1400 سال گزر رہے ہیں۔
اس امت نے واقعہ کربلا سے سوائے اس رونے دھونے کے اور کیا سیکھا ہے؟ میں تقریر کرنے جاتا ہوں ایک جگہ، میرا بیان سننے کے بعد جناب ایک دوست آ جاتے ہیں، وہ صاحب کہتے ہیں جی سالانہ بیان کرتے ہیں ہم لوگ، محفل سجاتے ہیں اور ہر سال کو نیا آدمی لے کر آتے ہیں، تو ہم نے آپ کی تقریر سنی ہے تو اس سال ہمارا ارادہ ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں۔ میں نے کہا ٹائم ہوگا تو دے دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا بولیں۔ کہتے جی شرط ایک ہے کہ آپ تقریر سر میں کریں گے اور آپ واقعہ کربلا سر میں سنائیں گے اور ایسا سنائیں گے کہ لوگ روئیں، یہ شرط ہے۔ میں نے کہا یہ شرط میرے سے پوری نہیں ہوتی، یہ شرط میرے سے پوری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ ان 1400 سال میں ہم نے اس واقعے سے یہی سبق سیکھا ہے کہ سنانے والا رلا دے، سننے والا رو پڑے، حق ادا ہو گیا۔ یہی سبق سیکھا ہے کہ 4 بندے مل کر کوئی جام شیری لے لیں اور ایک ٹب جو ہے وہ پانی کا تیار کر دیں اور جناب راہ چلتے مسافروں کو پلا دیں، تو ہم نے سمجھا کہ خون حسین کا قرض ادا ہو چکا ہے۔ یہ کیا سوچ ہے ہماری؟ آپ کرتے رہیں یہ کام، مثال ثواب کے یہ کام ہیں، غرباء ہیں، مستحقین ہیں، ان کو کھلائیں پلائیں، کھلانا پلانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی مغز کی طرف بھی آئیں، یہ ساری عمر ہم نے چھلکے کی طرف غور کرنا ہے۔ بات پھر وہی آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی جانیں اگر لحظے میں ہی قربان ہو گئی ہیں تو کوئی تو ایک وجہ اس کے پیچھے تھی، ورنہ ان کو اپنی جان عزیز نہیں تھی، ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہمارا وجود اس امت کے لیے کتنا ضروری ہے۔ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ واعظ و نصیحت کرتے تو کیا سننے والوں کی کمی تھی؟ بتائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے نانا کا گھر کے اندر کردار دیکھا تھا وہ بتاتے تو کیا سننے والوں کی کمی تھی یا عقیدت مندوں کی کمی تھی؟ انہوں نے یہ رستہ کیوں چنا ہے؟ یہ جان دینے والے رستے کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ کچھ تو ان کے ذہن میں تھا کہ اس موقع پر میں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، کوئی پیش کرے یا نہ کرے، ان حالات میں میں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ رہتی دنیا تک کے لیے امت یاد کرے کہ خون رسول کا یہی تقاضا تھا۔ جس جان کے اندر خون رسول گردش کرتا تھا وہ کبھی اس نظام کو قبول نہیں کر سکتا تھا، بھلے ساری دنیا جھک جائے۔ سوال یہ بن جاتا اور یہ اعتراض بن جاتا ہمیشہ کے لیے، جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا تو مصلحت کے نام پر غفلت کے لیے جو ثبوت ہوتا یا دلیل ہوتی وہ حضرت امام حسین کو پیش کیا جاتا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس کا احساس تھا کہ میں وہ ہوں جو مقتدا ہوں، جو رہبر و رہنما ہوں۔ یہ میرے نانا کی امت مجھے پیشوا سمجھتی ہے، میرا ایک ایک فیصلہ، میرا ایک ایک قدم جو ہے وہ یہاں ایک اصول بنے گا، ضابطہ بنے گا، قیامت تک کے لیے قانون بنے گا، اور میں ایک ایسا قانون دے جاؤں اس امت کو، میں ایک ایسا اصول چھوڑ جاؤں اس امت کے لیے کہ حسینیت جس کو سمجھنی ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اسے حق کا سامنا اس طرح کرنا ہے کہ باطل کا ساتھ اس کو کبھی بھی نہیں کرنا، کبھی بھی حق کے ساتھ اس کو ہمیشہ کھڑا ہونا ہے، اور غلامی کو اس نے قبول نہیں کرنا۔ یہاں غلامی کی بھی منمانی تشریح ہے، یہاں غلامی کی بھی منمانی تشریح ہے۔ غلامی کیا ہے؟ غلامی کیا ہے؟ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر میں جھکا تو اسے غلامی قیامت تک کے لیے کہا جائے گا۔ اس لیے اقبال نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کو جس انداز میں پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او چمن ایجاد کرد، کہ قیامت تک کے لیے غلامی کا گلا کاٹا ہے تو حضرت امام حسین نے کاٹا ہے، اپنے عمل سے بتایا ہے کہ غلامی قبول نہیں ہو سکتی۔ اور یوں یہ نہ سمجھو کہ ان کا خون جو ہے وہ رائیگاں گیا ہے، آپ کے خون کی موجوں سے چمن ایجاد ہوا ہے، حق کا باغ ایجاد ہوا ہے، حق کے گلستان نے نشو و نما پائی ہے۔ اور آپ بعد کی تاریخ کو دیکھ لیں، آپ منصور کے خلاف جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اٹھے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اور اکبر بادشاہ کے خلاف حضرت مجدد الفسانی جب کھڑے ہوئے ہیں آپ وہ داستان پڑھیں۔ ان سب کو جو غذا ملی ہے نا، غیرت ایمانی کی جو غذا ملی ہے وہ حضرت امام حسین سے ملی ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے جو بندہ بھی باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہوگا نا اس کے پیچھے ایک وجہ واقعہ کربلا بھی ہے، ایک وجہ حسینیت بھی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں سارا نظام ہی الٹ ہے، ہم نے سبق سیکھنے کی بجائے اس کو داستان بنایا، محفل کا ایک رنگ بنانے کے لیے، محفل میں 4 چاند لگانے کے لیے، اپنی خطابت کا جو ہے نا وہ جوش بڑھانے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک ہتھیار آ گیا ہے، اور سال بھر کی کمائی ہم نے اس سے نکالنی ہے۔ یہ واعظین کا حال ہے، یہ ہم ممبر و محراب پہ بیٹھنے والوں کا حال ہے۔ سننے والوں نے مطلب ہے جو میں کہہ چکا ہوں، انہوں نے سمجھا کہ ہم نے 2 گھنٹے چونکہ اس محفل میں گزارے ہیں یا کسی جلوس میں شرکت کر لی ہے، لو جی اب سال بھر لمبی تان کے سوتے رہو، کام ہو گیا حسینیت کا، یہ چل رہا ہے۔ وہ ہم واعظین کے لیے جو ہے نا
وہ شورش کاشمیری نے بڑا عجیب سا تبصرہ کیا ہے کہ واعظ کی نظر میں واقعہ کربلا ہے کیا، اس نے کیا سبق سیکھا ہے. کہ اللہ ماشاء اللہ چند سنجیدہ لوگ بھی ہیں جو مقاصد بیان کرتے ہیں، جو اسباق بیان کرتے ہیں، لیکن ایک جو مجموعی حالت ہے نا، جو ابھی تک بگاڑ باقی ہے، جہاں اصلاح کی ضرورت ہے نا، یہ اس پہ تبصرہ ہے. شورش کاشمیری لکھتا ہے کہ عالم اخلاق کو زیر و زبر کرتا ہے تو، عالم اخلاق کو زیر و زبر، تیس نیس حلیے بگاڑ کے رکھ دیے اخلاقیات کا. عالم اخلاق کو زیر و زبر کرتا ہے تو، خون اہل بیت میں لقمے کو تر کرتا ہے تو. عالم اخلاق کو زیر و زبر کرتا ہے تو، خون اہل بیت میں لقمے کو تر کرتا ہے تو. مشق گریہ، رونے کی مشق، رونے کی پریکٹس کہ کیسے رلانا ہے عوام کو. مشق گریہ عیش کی تمہید ہے تیرے لیے، عشرہ ماہ محرم عید ہے تیرے لیے. گریہ مشق گریہ عیش کی تمہید ہے تیرے لیے، عشرہ ماہ محرم عید ہے تیرے لیے. ظالم تو نے محرم کے 10 دن کو اپنے لیے عید سمجھا ہوا ہے کہ میرے لیے عیش و عشرت کا سامان جمع ہو جائے گا. اس سال میں نے محرم میں کتنا کمایا ہے، اس سال میں نے ربیع الاول میں کتنا کمایا ہے، میں نے ماہ محرم کے جناب آمدنی سے پلاٹ خریدا ہے، میں نے ربیع الاول کی آمدنی سے یہ چیز خریدی ہے. یہ دین کا کام ہو رہا ہے، مجھے بتائیں. یہ حسینیت بیان ہو رہی ہے، یہ واقعہ کربلا بیان ہو رہا ہے. جب سنانے والوں کی یہی نیت ہے تو مجھے بتائیں سننے والوں کے اوپر کیا تاثیر ہوگی، کیا اثر پڑے گا. تو ہر ایک نے واقعہ کربلا سے میں سمجھتا ہوں اپنا رانجھا راضی کیا ہے، لیکن حسین کی روح تو آج بھی پکار رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں، ذرا دکھاؤ تمہارے اندر حسینیت ہے کہاں. مجھے بتائیں جس بندے کے اندر علم نہیں ہے آپ اس کو عالم کہیں گے؟ جس بندے کے اندر شجاعت و بہادری نہیں ہے آپ اس کو بہادر کہیں گے؟ جس بندے نے کبھی لا کو نہیں پڑھا آپ کبھی اس کو وکیل کہیں گے؟ بھئی وصف ہوتا ہے، صفت ہوتی ہے تو لقب ملتا ہے نا. جب صفت ہی نہیں ہوتی، کوئی وصف ہی نہیں ہوتا تو وہ لقب بھی نہیں دیا جاتا. علم ہوگا ہم اس کو عالم کہیں گے، طاقت کہیں دیکھیں گے ہم اس کو بہادر کہیں گے، صلاحیت دیکھیں گے ہم اس کو قابل اور ماہر کہنا شروع کر دیں گے. تو جب حسینیت ہی نہیں ہے تو پھر کس منہ سے ہم خود کو حسینی کہیں؟ مجھے بتائیں ذرا. حسینی وہ ہے جس میں حسینیت ہے، اور حسینیت کس کا نام ہے؟ حق کا ساتھ دینے کا نام ہے. بھائی ہمارا جو دائرہ ہے، ہم گھر میں حق کا بول بالا نہیں کر سکتے. آپ نہ جائیں حکمرانوں کی طرف، آپ نہ جائیں چیف جسٹس عدالتوں کی طرف، آپ اپنے گھر کی طرف چلے آئیں. ہم اپنے بچوں میں حق کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم اپنے بچوں میں عدل و انصاف نہیں کر سکتے. ہمیں خاندان کے لیے کوئی ثالث چنا جاتا ہے، فیصل چنا جاتا ہے، فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں بلایا جاتا ہے، ہم ادھر ہی جھک جاتے ہیں جدھر ہمیں کوئی مفاد نظر آتا ہے. ہم نے کیا حسینیت کو سمجھا ہے؟ جس نظام کے خلاف حضرت امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس نظام کا حصہ صرف نہیں، ہم اس نظام کو سپورٹ کرنے والے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے بتائیں کس عیش و عشرت کی کون سے پہلو کی کمی تھی؟ کوئی ضرورت تھی جس کے لیے یہ باہر نکلے تھے؟ کس کو شوق ہوتا ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے جا کر میدان کے اندر داخل کرنے کا؟ آپ اپنے بچے کے لیے اتنا بڑا دل رکھتے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب مقصد زیادہ پیارا ہوتا ہے نا، جب چیز آگے سامنے والی زیادہ قیمتی ہوتی ہے نا، پھر یہ چیزیں معمولی لگتی ہیں. مال کماتے ہیں یا نہیں کماتے ہیں؟ خون پسینے کی کمائی اس گرمی کے اندر کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اپنی جان پہ خرچ کرنے کے لیے، اپنے بال بچوں، اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے. ایسے ہی ہے نا، ہماری زندگی اچھی گزر جائے، ہمارے بال بچوں کی زندگی اچھی گزر جائے، یہی مقصد ہے نا جمع پونجی کا. لیکن جب ہم بیمار پڑتے ہیں، ہماری جان خطرے میں آتی ہے، ہمارا کوئی ایک ہی اکلوتا بچہ ہو اور وہ بیمار پڑ جائے، خدا نہ کرے ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کو ہم کہتے ہیں جناب ایسا موذی مرض ہے جو موت تک لے جائے گا، ہم جمع پونجی سنبھال کے رکھیں گے یا لٹا دیں گے؟ کیوں بھائی؟ ہماری مزدوری ہے وہاں پہ، خون پسینے کی کمائی سے ہم نے سب کو جمع کیا. لیکن عقل مند اپنی عقل مندی دکھائے گا کہ یہ مال پھر بھی آ جائے گا، یہ بچے کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا. کوئی ہم پر وار کرتا ہے نا، فطرت نے کیا ہمارے اندر عادت ڈالی ہے، قدرت نے ہمارے اندر کیا عادت ڈالی ہے، یہ ہاتھ سامنے آتا ہے. کوئی بھی وار کرتا ہے یہ ہاتھ سامنے آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہاتھ ضائع ہو جائیں گے خیر ہے، لیکن یہ جگہ بچانی ہے. یہ زخمی ہو جائیں خیر ہے، یہ جگہ بچانی. کیوں؟ پتہ ہے کہ یہاں چوٹ موت کی طرف لے جائے گی، ہاتھ کے اوپر جو چوٹ ہے یہ موت کی طرف نہیں لے جائے گی. تو جو بھی زیادہ قیمتی چیز ہے اس کے لیے کم قیمتی چیز ہمیشہ قربانی دیتی ہے. سر زیادہ قیمتی ہے،
ہاتھ اس سے کم قیمتی ہے، ہاتھ آگے قربان ہو جاتا ہے، بھئی اس کو نقصان پہنچے لیکن اس سر کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت امام حسین سے بڑھ کر میں کہہ رہا ہوں کوئی قیمتی جان نہیں تھی، لیکن ان کو مقصد اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ اگر انہوں نے اپنی جان دی ہے تو وجہ یہ تھی کہ ان کی نظر میں مقصد جان سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ آج وہ مقصد کہاں ہے؟ آج ذکر ہے، آج مشغلیں ہیں، آج باتیں ہیں، لیکن وہ مقصد کوئی بھی بیان کرنے کو تیار نہیں۔ مقصد یہی حلیہ تھا حکومت کا، یہ طریقہ تھا ریاست کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا نظام متعارف کروایا تھا جو پچھلے لوگوں نے، پچھلی نسلوں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ لوگ یہی جانتے تھے کہ بادشاہ کون ہوتا ہے، بادشاہ کا تو تسلط ہوتا ہے، بادشاہ جب نکلتا ہے تو ہٹو بچوں والی کیفیت ہوتی ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا رعایا کے اوپر ایسا حکم چلتا ہے جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ لوگوں کی نظر میں بادشاہت کا ایک نقشہ تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تبدیل کیا ہے۔ باہر سے بندہ آتا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوتے، اتنی عاجزی، اتنی سادگی کہ باہر والے بندے کو پوچھنا پڑتا کہ ان میں رسول اللہ کون ہے، اللہ کے محبوب کون ہے۔ اتنے سادہ انداز میں آپ علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ گھل مل کے بیٹھتے تھے کہ باہر والے اجنبی بندے کو پوچھنا پڑتا کہ اللہ کے نبی یہاں کون ہے، بتائیں ہمیں۔ یہ والا نظام آپ علیہ السلام نے متعارف کروایا۔ جب باہر کا روم کا سفیر آتا ہے نا، روم کا سفیر، خلیفہ وقت، حاکم وقت، حضرت عمر فاروق کو ملنے کے لیے، تو اندر سے جواب آتا ہے کہ وہ بیت المال کے اونٹ چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے ہیں خود۔ یہ نقشہ پیش کیا تھا آپ علیہ السلام نے، اور ایسے افراد تیار کیے تھے۔ اور جب وہ جاتا ہے حضرت عمر فاروق کو دیکھتا ہے، وہ فاروق اعظم جس کا پتہ نہیں اس کے دل دماغ میں کیا نقشہ کھینچا ہوا تھا کہ پتہ نہیں وہ شخص ہوگا کیسے جس کی ہیبت یہاں روم تک پہنچی ہوئی ہے، اس طرح کا نقشہ تھا، اس طرح کا تخیل تھا اس کے دماغ میں۔ لیکن وہی حضرت عمر فاروق اپنے بازو کو تکیہ بنا کر اور پتھر کے اوپر سر رکھ کے سوئے ہوئے ہیں، آرام سے اونٹ چر رہے ہیں، اور وہ حیران کہ حضور کسی کو بھیج دیتے، اونٹ وہ چرا لیتا۔ فرمایا امانت میرے ذمہ ہے، خدا کو حساب میں نے دینا ہے، بھیج میں کسی اور کو دیتا، کیوں میں کسی اور کو بھیج دیتا جب جواب میں نے خود دینا ہے، اس نے میری جگہ تھوڑی جواب دینا ہے۔ جب یہ والی حکومت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کی ہو مجھے بتائیں، اور پھر اس نظام کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے سامنے اس نظام کا حلیہ بگاڑا جائے، تو پھر امام حسین نہ نکلتے تو پھر کیا کرتے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے نانا نے کیا نظام دیا اس امت کا، اور اب ہو کیا رہا ہے، وہی ملوکیت، وہی منمانی، وہی عیاشیاں، وہی بادشاہتیں جو میرے نانا نے آ کر تبدیل کی ہیں، اور میرے نانا کی وصال کی ٹھیک صرف اور صرف آدھی صدی، صرف 50 سال کے اندر اندر اس نظام کو بگاڑ دیا جائے، تو پھر میری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تھا وہ مقصد جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کے اندر لے کر آئے۔ آج ہم اسی باطل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے اندر جرأت نہیں ہے کہ ہم بجلی کے یونٹ کا ریٹ خود سے لگا سکیں، ہاں جی، ہم فی لیٹر پیٹرول کا ریٹ اپنی مرضی سے لگا سکیں۔ جو اتنی غلام حکومت ہو مجھے بتائیں، اور اس طرح کا نظام بن گیا ہو کہ ان کی حکومت چلانے کے اصول بھی باہر کے لوگ آ کر بنائیں، تو کہاں ہے حسینیت؟ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم 10 محرم کو اخباروں کے اندر بیان چھپوائیں، وزیر اعظم کا کیا بیان ہے جناب، چیف آف آرمی اسٹاف کا کیا بیان ہے جناب حسین کے بارے میں، واقعہ کربلا کے بارے میں۔ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، میں آپ سے حقیقت کہہ رہا ہوں، اور ہم لگے ہوئے ہیں، ہم اسی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں جس نظام کے خلاف آواز حضرت امام حسین نے اٹھائی ہے۔ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے لیکن نہیں کچھ کر سکتے، جانتے ہیں یہ باطل ہے، نعرہ مار رہے ہیں باطل کا، پتہ ہے کہ یہ جا کر نظام خراب ہی ہونا ہے، ٹھیک نہیں ہونا، پھر بھی ان کو کندھوں کے اوپر ہم لوگوں نے اٹھا رکھا ہے۔ ہمیں کیا زیب دیتا ہے حسینی بننے کا؟ اس لیے ضرورت ہے جو کچھ ہمارا دائرہ ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہے، حق کا ساتھ دیں۔ جب جانتے ہیں یہ غلط ہے اور باطل ہے تو پھر اس کے خلاف ڈٹ جائیں۔